بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد یکم محرم الحرام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ جبل استقامت اور رسول اللہ کے دین کا بہت بڑا سپاہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر کا نام صرف کام نہیں، حضرت عمر کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کا نام کفر کے ایوانوں میں جبر، ظلم، شرک کی وادیوں میں جب حضرت عمر کا نام بھی لیا جائے تو بے ایمان کانپنا شروع ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر معمولی شخص نہیں، معمولی آدمی نہیں۔ کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں، ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں، دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ۔ سارے صحابہ در رسالت مآب پہ خود آئے۔ یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، کہا اے اللہ یہ مجھے دے دے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں، کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے، آ کے مرید ہوتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا، یہ کبھی آ جائے نا، میرا بن جائے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں، حضور کی مراد ہے۔ اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور کیسے دعا مانگی؟ او یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا، حضور کی دعا عام ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے، میں کرنے آیا ہوں، مجھے عمر دے دے، عمر دے دے۔ حضور نے مانگ کے لیا۔ اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے، ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا، بابے اللہ کیتا ساؤن بھادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری، تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں۔ یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن۔ یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھٹی کرتی پھرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں، الیکشن ہو گیا تو چھٹی، فلاں جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھٹی، فلاں جگہ یہ ہو گیا تو چھٹی، یہاں تک کہ فلاں وزیر صاحب فلاں علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھٹی۔ اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے، اگر جن لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھٹی، اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھٹی۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو، اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کرو جناب عمر کے دن، اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ
کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کے گئے ہیں. عزت اور وقار کی زندگی. جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی. حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے. رعایا کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں. یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں, انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران. میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے, پیدل ہی. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے. عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے. اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے, گھر پہننے کی علیحدہ ہے, شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا, اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں, بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے, شام کیا پہننا ہے, 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے اور تو غریب ہے. تو بہت بڑا غریب ہے. اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, غربت تو دل کی ہوتی ہے. تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا. امیر تو عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے. تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو. فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو, کردار میں پیدا ہو, وہ والا نقص بتانا. یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے. ننگے پاؤں گئے, پاؤں دھوئے, نماز پڑھائی, لوٹ آئے. او بھائی یہاں تو ہمارا بناؤ سنگار اترنا, جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے اتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نا, جتنا ذوق شوق ہمارا بناؤ سنگار کی جانب ہے, اتنا بناؤ سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سنورے ہوئے ہوتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کو ترتیب دیا. ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے. حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا. کس کے رستے میں؟ بولے سارے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی. قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. آپ یقین کریں اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے. نہ کوئی تقریر کرے, نہ کوئی تدریس کرے, نہ کوئی پیری مریدی کرے, ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ ہو. لیکن وہ پرواہ. حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ, اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا, اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا, عمر شہید بھی ہوگا. یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی. فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی, وہ خلیفہ تھے. وہ کہنے لگے ٹھہر جا, میں عمر کو بلاتا ہوں, اس کے سامنے دوبارہ سنانا, اس کے سامنے. فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو, آ کے بیٹھے.
خواب شروع ہوا کہ ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، دوسرا آپ خلیفہ بنے گے۔ جناب عمر کہنے لگے چپ کر، ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے، چپ کر، خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو، مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا ممبر ملے تو عمر کو ہی ملے، اسے کہنے دو، کہنے دو۔ یار یہاں تو لوگ ڈینگے مارتے ہیں، یہاں تو لوگ دعوے کرتے ہیں میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ، فلانے کو بھی بٹھاؤ، اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا، یہ تو بڑکے مارنے کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی۔ حضرت عوف بن مالک نے کہا اب شہید کیے جائیں گے، میں نے خواب دیکھی ہے۔ نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں۔ کہا میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں، شہید تو دلیر، جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں شہید تو دلیر، میں تو کاہل سا آدمی ہوں، سست آدمی ہوں، میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا، تو یہ خواب تو نے جو دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر، انکساری نہ کر، تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا، اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا، اور شہادت کی موت دے کے اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا۔ اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا، تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، او بھائی یہاں تو اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کامل پیر ہے، کامل مرشد ہے، لوگ نہیں جاتے۔ میں کسی کا مرید ہو جاؤں، میرا پروٹوکول کدھر گیا؟ پتہ ہوتا ہے یہ کامل استاد ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری تربیت کرے گا، لیکن لوگ شاگرد نہیں بنتے، میں کدھر گئی؟ یہ جو پروٹوکول کی مصیبت ہے نا، اس نے بڑے بڑے لوگ زیرو کر دیے، بڑے بڑے لوگ۔ اور یہ مت سمجھے کہ آپ کا وزیر اعظم پروٹوکول لیتا ہے یا آپ کا صدر پروٹوکول، وزراء، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں۔ ہمارا تو داماد بھی کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں میں تمہارے گھر کیوں آؤں۔ ہمارا تو بھائی ہر شخص اعلان کرتا ہے پروٹوکول کا، فلانے نے عزت نہیں دی تو واپس آ جاؤ، فلانے نے سلوٹ نہیں کیا تو واپس آ جاؤ۔ لوگ جہاں سلوٹ کرنا چاہیے وہاں بھی سلوٹ کرانے کے قائل ہیں، پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی عاجزی، جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا، سوار کر لیتا ہے، میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نی ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہو۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے حضرت عمر کی، اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یہ شان ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے۔ میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو۔ عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے، جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے۔ حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے، عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے، ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا، اونٹ چرا۔ اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی۔ اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسن ملنے، آپ یقین کریں
میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ, عشق ہونا اپنی جگہ پہ, انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ. جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے, اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں, اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں, اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں. لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے, اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں, تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں, پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں. اندر بیٹھے ہیں جناب عمر, اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے, میٹنگیں جاری ہیں. آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر, ابا جی ملنا ہے, بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں, کوئی نہ اندر آئے. صاحبزادہ باہر کھڑا ہے, تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے. کون آئے؟ آپ کو جو ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے, وہ سردار ہیں جنتیوں. کون آئے؟ سارے بولیے امام حسن. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ. امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا, کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے. کہنے لگے وہ اندر بیٹھے, کچھ میٹنگ ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا کوئی اندر نہ آئے, لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں, آپ جانا چاہیں تو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں, اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی, میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے. یہ بات کہہ کے امام حسن چلے گئے. یار اتنی بڑی بات نہیں تھی, اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے ہیں, کوئی غرض نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا, کوئی بڑی بات نہیں تھی. دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی, پر بات بہت بڑی تھی, اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں, یہ حسن ابن علی ہے, یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر. حضرت عمر باہر نکلے, عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے. تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا. حضرت عمر رونے لگے, فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا. پھر مسجد نہیں گئے, سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی. امام حسن باہر آئے, کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, اور منع بھی کیا تھا آپ نے, تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی, جوش جذبات میں. کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے, میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہیں, اسلام کی اتھارٹی. یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے. یہودی بول اٹھا, کافر بول اٹھا. اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا. 6 مہینے. اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا, اللہ بخاری پڑھیے نا, اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے کی موت نہ دینا, شہادت کی دینا. عمر شہید ہوئے, مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے, اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے. مولا علی جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی, اور حضرت علی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے, پلٹ کے دیکھو تو صحیح, تم پتہ نہیں یہ کون گیا ہے. کہ حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے
عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے، اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کی عمر کر کے گیا۔ ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر، سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا ممبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے، تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں، تیرے ہی نانے کا ممبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں، کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا، کہا نہیں، تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہیں۔ آپ یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں، حضرت عمر کا جب نام لیتا ہوں تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے خدایا ایسے شخص بھی دنیا میں آئے، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہو کر گزرے، ایسا شخص بھی آیا جس نے دنیا ساری اسلام کی گرویدہ کر دی، اور وقت آیا تو چرواہوں سے معافیاں مانگ مانگ کے کہا کہ دیکھنا عمر کے بارے میں دل میں بات کوئی نہ رکھنا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے سب سے بہتر وہی ہے۔ دعا ہے اللہ ہماری نسل کو حضرت عمر کے نقش قدم کا مسافر بنائے۔ آخر دعوانا